بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز سامعین، ماہ محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے اور اس کا آج تیسرا جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں زندگی اسلام کی، موت ایمان کی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قبر و حشر میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ آج جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے کہ ماتم کرنے والوں کی ابتدا کب ہوئی، کس دور میں یہ ماتم شروع ہوا۔ وہ آج اس حوالے سے دو چار باتیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچ سننے کی، سچ سمجھنے کی اور اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی شہادت سے پہلے یہ وصیت فرمائی کہ میری شہادت کے بعد ماتم نہ کیا جائے۔ اس بات کو البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 185 پہ یہ بات حضرت امام حسین کی درج ہے۔ یہ بہت بڑی کتاب ہے، البدایہ والنہایہ تاریخ کی کتاب ہے، اس کا یہ حوالہ ہے کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی شہادت سے پہلے یہ وصیت فرما رہے ہیں کہ میری شہادت کے بعد ماتم نہ کیا جائے بلکہ اس پر صبر کیا جائے۔ اس پہ کیا کیا جائے؟ صبر کیا جائے۔ ماتم کی ابتدا
یزید اور اس کے اہل خانہ کی طرف سے اسی وقت کر دی گئی تھی جب انہیں حضرت امام حسین کی شہادت کا پتہ چلا اور حضرت امام حسین کا سر انور جب انہوں نے اپنے سامنے دیکھا تو پھر یزیدی جو ہیں انہوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیا، تشدد شروع کر دیا۔ لیکن بعد میں ماتم کو باقاعدہ مذہبی عبادت کے طور پر کہ بعد میں اس کو مذہب کا ایک حصہ بنا لیا گیا اور اس کی جو ہے بطور مذہبی جب یہ دن آتا تو ماتم کر کے ایک مذہبی رسم کو اپنی طرف سے ادا کیا جاتا۔ یہ ایک شیعہ حکمران جس کا نام معز الدولہ نے بغداد میں سن 352 ہجری میں رائج کیا، حکومتی سطح پہ اس کو لایا گیا، حکومتی سطح پہ اس کو جو ہے منایا گیا اور 10 محرم کو بازار بند کر کے ماتم کرنے اور منہ پر تماچے مارنے کا حکم دیا گیا۔ یہ حضرت امام علی مقام کی شہادت کے بعد کی بات ہے، پہلے اس کا نام و نشان نہیں ہے، اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ اور شیعہ کی خواتین کو چہرے پر کالک ملنے، سینہ کوبی کرنے اور نوحہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس وقت جو اہل سنت و جماعت کے علماء تھے وہ اس کو منع کرنے میں ناکام رہے، کامیاب نہ ہو سکے، بڑا زور لگایا گیا کسی طریقے سے ان کو روکا جائے۔ کیوں نہیں روکا گیا اور کیوں یہ کھل کے سامنے آئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ان کا صاحب تھا وہ تو اس وقت حکمران تھا، ان کی حکومت تھی۔ شیعوں کی کتاب ہے منتہی الامال، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 452، تتمۃ المنتہی، صفحہ نمبر 391، اور اہل سنت کی کتاب البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 620 پہ یہ تمام باتیں جو ہیں یہ درج ہیں، یہ جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی بات، ماتم تو کسی بھی طریقے سے جائز نہیں اہل بیت میں، اہل بیت کی محبت میں، صحابہ کے طور اتوار میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، تمام اماموں میں کسی بھی امام کا کوئی حوالہ نہیں ملتا، بلکہ جو اہل تشیع مسلک کے جو بڑے بڑے مستند علماء ہیں، جو آج سے تقریباً 40 سال 20 سال پہلے جو چلے گئے ہیں دنیا سے، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو کسی صحابی کی گستاخی کرے یا ماتم کو فروغ دے یا دین اسلام کو جو ہے وہ بگاڑے یا مسلک اہل سنت و جماعت کی کسی بھی شیخ کو، کسی بھی اس کے شعار کی گستاخی کرے،
وہ نہ تو شیعہ ہے نہ اہل تشیع میں وہ شامل ہے، لہذا بات یہ پتہ چلی کہ جو صحیح مسلک اہل تشیع ہے ان کے نزدیک نہ تو ماتم کرنا جائز ہے اور نہ ہی ان کے ہاں کسی صحابی کی گستاخی کرنا جائز ہے، نہ ہی ان کے ہاں کسی صحابی کی گستاخی کرنا جائز ہے، بلکہ وہ اس کو ناجائز لکھتے ہیں۔ آج سے تقریباً 40 سال پہلے کے جو صحیح علماء ہیں یہ ان کی بات ہے۔ اس کے بعد جو بات ہے کہ اب کیا کریں گے پھر؟ حضرت امام حسین جیسی عظیم شخصیت کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے جی، آپ کو پریشان کیا گیا، اب اس پہ ہم کیا کریں؟ تو اس کے لیے سنت رسول اللہ ہے، طریقہ میرے آقا کا یہ ہے، محبت میں آنسوؤں کو بہایا جائے۔ آپ آنسو بہا سکتے ہیں لیکن زبان سے واہ واللہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہے اب دیکھیے، بات توجہ سے سنیں، واقعہ ہرہ میں یہ ایک واقعہ ہوا تھا جس کا نام ہے ہرہ۔ یہ مدینہ منورہ میں 700 صحابہ کرام اور 10,000 تابعین علیہ الرضوان کا قتل عام ہوا۔ واقعہ ہرہ میں مدینہ منورہ میں 10,000 تابعین 700 صحابہ کا قتل عام ہوا۔ ایک بات، 700 صحابہ شہید ہوئے، 10,000 تابعین شہید ہوئے، ان کو قتل کیا گیا، لیکن کسی بھی بندے سے یہ ثابت نہیں کہ اتنے لوگوں کے قتل ہو جانے پر کسی نے واہ ویلا کیا ہو، کسی نے ہائے ہائے کیا ہو، یا کسی نے جو ہے وہ رونا پٹنا ڈالا ہو، یا کسی نے کہا ہو کہ ہم جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں، اتنے لوگ ہمارے جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے۔ کسی بندے نے اس پہ جو ہے کوئی واہ ویلا نہیں کیا، بلکہ صبر کے ساتھ یہ بات کرتے رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ واقعہ جو ہے اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اتنے بندوں کا قتل ہوا، لیکن کسی نے بھی اپنی زبان سے ہائے ہائے کی آواز نہیں نکالی، بلکہ صبر کیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا، حیدر کردار، میرے نبی کا پیارا اور لاڈلا یار حضرت مولا علی شیر خدا، آپ کو رمضان شریف کے مہینے میں بھوکے اور پیاسے شہید کر دیا گیا۔ توجہ سے سننا ہے، کیونکہ آپ روزے کی حالت میں ہیں، بھوک تو پیاس تو ہوئی، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آج تک کسی امام نے، کسی مجتہد نے تابعین سے، تبع تابعین سے، جمہور علماء سے، صحابہ کرام سے آج تک کوئی ایسی بات ملی ہے
کہ جس دن حضرت مولا علی کو شہید کیا گیا اس دن لوگوں نے واہ ویلا کیا ہو، لوگوں نے جلوس نکالے ہو، لوگوں نے ماتم کیا ہو۔ سوال ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، کیا حضرت علی المرتضیٰ کو شہید نہیں کیا گیا؟ کیا آپ کو بھوکا اور پیاسا جو ہے وہ شہید نہیں کر دیا گیا؟ تو کہاں ہے وہ طریقہ جو آپ کی ذات پہ نہیں کیا گیا، آپ کے حوالے سے نہیں کیا گیا؟ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب صراط مستقیم میں، شریعت محمدی میں، اللہ کی راہ میں جو لوگ قتل ہو جاتے ہیں، اپنی جان دے دیتے ہیں، ان کے اوپر نہ تو غم ہے، نہ ہائے ہائے ہے، نہ واہ واہ ہے، نہ ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد ان کا نام لے کر کیا جائے گا، بلکہ کیا کیا جائے گا؟ صبر کیا جائے گا، اور صبر کے ساتھ ان کی یاد کو تازہ کیا جائے گا، ان کی یاد کو کیا کیا جائے گا؟ تازہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی حیا کا پیکر، میرے نبی کا سخی سرور صحابی تھا، ذوالنورین صحابی تھا، شریعت محمدی کا تیسرا خلیفہ حضرت عثمان غنی۔ یہاں تو 3 دن کا نام لے کے رونا پٹنا کیا جاتا ہے، اور ہائے ہائے کر کے کہا جاتا ہے پانی بند کر دیا گیا، ان لوگوں کو یوں کر دیا گیا، ان کو یوں کر دیا گیا۔ اب سنیے حضرت عثمان غنی کی شہادت کیسے ہوئی۔ 40 دن آپ کو آپ کے گھر میں بند کر دیا گیا، 40 دن آپ کے پانی بند کر دیا گیا۔ یہ بات مستند ہے، میری طرف توجہ کریں۔ جب کوئی قرآن اور احادیث کی بات ہو رہی ہو تو اس وقت پھر دوسری طرف توجہ نہیں کرنی، نہ کوئی نفلی عبادت کر سکتے ہیں، اور نہ، کیونکہ سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ قرآن اور احادیث ہے۔ میں قرآن اور حدیث پڑھ رہا ہوں، اور قرآن اور حدیث کا سننا لازمی ہے، توجہ کریں۔ 40 دن حضرت عثمان غنی کو گھر کے اندر بند کر دیا گیا، آپ پر پانی بھی بند کر دیا گیا۔ 40 دن کوئی نہیں رویا بیٹیا، کسی نے نہیں آیا ہے یہ مر گئے بھائی تباہ ہو گئے، کیونکہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ 40 دن پانی بند کر دیا گیا، 40 دن حضرت عثمان غنی کو گھر کے اندر محصور کر دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ اب مجھے یہ بتاؤ میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، کبھی کسی نے حضرت عثمان غنی کے نام پہ جلوس نکالا ہو، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے نام پہ کسی نے واہ ویلا کیا ہو، حضرت عثمان غنی کے نام پہ کسی نے اس طرح کی سبیلیں لگا کے اس طرح کا لنگر بانٹا ہو؟ مجھے بتاؤ لوگوں، یہ کیا دوگلا پن ہے؟ حضرت امام حسین
کے نام پہ سبیلیں لگائی جاتی ہیں، لنگر پکایا جاتا ہے، یہ درست ہے، اس کا انکار نہیں، اس کا کوئی غلط بات نہیں، ثواب ہے، محبت کی علامت ہے، محبت کا اظہار ہے۔ لیکن حضرت تجھ سے پھر سوال ہے، اگر حضرت امام حسین کے نام پہ لنگر بانٹتے ہو، اگر حضرت امام حسین کے نام پہ نیاز و طعام پکاتے ہو، امام حسین بھی شہید ہوئے ہیں، میرے نبی کا لاڈلا یار حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے ہیں۔ کیوں ہم لوگ بھول گئے؟ ہم سنی بھول گئے، ہم اپنی بات کرتے ہیں بھائی، کسی کی بات نہیں کرتے۔ ہمیں نہیں پتا رہا عثمان غنی کا دن آتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ کبھی کسی حضرت نے اسپیشلی طور پہ ہاں بات لوگ کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ سارے ایسے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن دیکھا دکھائی نا وہ کرتے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہم تو انہی کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں، ہم انہی کے طریقے پہ جو ہے وہ اندر ان کے داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو طریقہ کار یہ ہے حضرت، جہاں حضرت امام حسین کے نام پہ ناز و طعام اور شہادت کا نعرہ لگایا جا سکتا ہے، وہیں حضرت عثمان غنی کے لیے بھی ناز و طعام اور شہادت کا نعرہ لگایا جا سکتا ہے۔ بولنا ذرا سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شہید کیا گیا، آپ کو بھی تو شہید کیا گیا نا۔ یہ 2 نمبر آج کے پیر، 2 نمبر سید بنے ہوئے، 2 نمبر شاہ بنے ہوئے، بڑے واہویلا کرتے ہیں، بڑا جو ہے نا یہ سارا کام کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، مسلمان وہ ہے جو میرے نبی کے سارے صحابہ کا ادب و احترام کرتا ہے، جو سارے صحابہ کا طور اتوار اور طریقہ سامنے رکھتا ہے۔ جتنے بھی نعت خواں ہو گئے ہیں پیدا نے، جس نعت خواں کو دیکھو وہ جھوم رہا ہے حضرت امام حسین کی منقبت، کیونکہ انہوں بدن ہے سامنے وہ بیٹھا ہے، پیسے بابا چھٹے گا، زیادہ پیسے ملیں گے نا، پیسہ مال زیادہ ملے گا نا، تو کیا زبان اس پہ نہیں کھلتی کہ جہاں بڑی بڑی منقبتیں ادھر پڑھتے ہو، حضرت امام حسن کے نام پہ منقبت نہیں آتی، حضرت عمر فاروق کے نام پہ منقبت نہیں آتی، حضرت عثمان غنی کے نام پہ منقبت نہیں آتی، حضرت عثمان غنی کے نام پہ نام کیوں نہیں پڑھتے، کیوں نہیں بتایا جاتا؟ کتنے درد کے ساتھ، کتنی طلب کے ساتھ حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا، اور کتنے دردانہ انداز کے ساتھ حضرت امام حسن کو شہید کیا گیا۔ آپ کا کلیجہ، آپ کا دل بوٹی بوٹی ہو کے باہر آتا ہے، اتنا درد ہے زہر کا آپ کو دیا گیا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، مسلمانی یہ ہے، پیسے کا نام محبت نہیں ہے، پیسہ ملے تو بولو، پیسہ نہ ملے تو نہ بولو، جو جس کے لیے پیسہ دے وہ بولے، نہیں، بلکہ میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمت اللہ، آپ کو لوگوں نے کہا حضرت ہم آپ کو اتنے پیسے دیتے ہیں، آپ ہمارے لیے 2 اشعار پڑھ دیں یا لکھ دیں، آپ نے کہا نا، دنیا کا سارا ساز و سامان ایک طرف، میں جب بھی کلام پڑھتا ہوں، جب بھی لکھتا ہوں تو فقط اپنے محبوب کی محبت کے لیے لکھتا ہوں۔ تو جب یہ ساری باتیں، تو اس لیے کیوں ہم سنی لوگ اندھے ہو گئے؟ کیوں ہمیں نظر نہیں آتا؟ کیوں نہیں ہم پوسٹر لگاتے حضرت عثمان غنی کی شہادت کا؟ کیوں ہم حضرت عثمان غنی کے نام کو جو ہے آپ کی شہادت کو خراج تحسین کیوں نہیں پیش کیتے؟ کیا جائے، آپ کو بھی پیش کیا جائے، کیونکہ
قیامت کے دن سارے شہداء آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہر شہید کو اس کی شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ ظلم کی یہ داستانیں ایک سے بڑھ کر ہیں۔ تو کیا پتا چلا؟ پتا چلا کہ مسلک اہل سنت و جماعت وہ ہے جو یہاں حضرت امام حسین کی شہادت کا ذکر کریں، وہیں ساتھ لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ حضرت عثمان غنی کو بھی شہید کیا گیا ہے، حضرت عمر فاروق کو بھی شہید کیا گیا ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ کو بھی شہید کیا گیا ہے۔ جہاں شہادت ان کی واہ واہ ہے، ان کے ساتھ ان کے صدقے، حضور کے نواسوں کے صدقے ان کی شہادت بھی واہ واہ ہے، ان کی شہادت بھی واہ واہ ہے۔ اللہ، اس کے بعد بڑی بات آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی بات بتا رہا ہوں۔ شریعت میں سب سے تاریک دن، سب سے جو سیاہ دن تھا پوری دنیا میں، وہ کون سا دن تھا؟ وہ دن تھا جب ہمارے آقا دنیا سے وصال فرما گئے۔ وہ دن تاریکی دن تھا، بڑا سخت لمحہ تھا۔ صحابہ سسکیاں لے لے کے روتے رہے، نڈال ہو گئے صحابہ رو، حتیٰ کہ ایک گدھا تھا، یافور اس کا نام تھا، بعض روایتوں میں اور بھی نام آتے، جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے ہیں۔ اس گدھے کو پتا چلا کہ میرے آقا جو مجھ پہ سواری کیا کرتے ہیں، جو مجھ پہ سوار ہوتے ہیں، حضور دنیا سے وصال کر گئے۔ وہ حضور کے غم میں، حضور کی جدائی میں اس نے رونا شروع کر دیا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی دن اس نے کھانا پینا کچھ نہیں کھایا، نہ وہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، اس نے کنویں میں چھلانگ لگائی اور اپنی جان دے دی، اور کہہ رہا تھا جب مجھ پہ سوار ہونے والا چلا گیا ہے تو مجھے زندہ رہنے کی تو پھر کیا ہے۔ اس لیے میاں صاحب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہجر تیرا جے، ہجر تیرا جے، اے پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑا، دل کر دے تینوں سمن بٹھا کے تے درد پرانے چھیڑا، جی کر دے تینوں سمن بٹھا کے تے درد پرانے چھیڑا۔ سب سے بڑا تاریکی دن وہ ہے جس دن پیارے آقا اس دنیا سے وصال کر گئے۔ صحابہ نڈال ہو گئے، لیکن سوال ہے جب بھی وہ دن آتا، 12 ربیع الاول کا دن ہے، جب میرے آقا کا وصال ہوا، جب میرے آقا اس دنیا سے رخصت کر گئے، 12 ربیع الاول کا دن ہے، لیکن تاریخ کے اندر احادیث کی کتابوں میں، تفاسیر میں نہ تو حضرت ابوبکر سے ثابت ہے، نہ حضرت عمر فاروق سے ثابت ہے، نہ حضرت عثمان غنی سے ثابت ہے، نہ مولا علی سے ثابت ہے،
نہ بعد میں تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ جمہور سے، نہ مذاہب اربعہ سے، کسی سے بھی ثابت نہیں کہ جب وہ